بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی السعی علی الارملہ والیتیم۔ بے سہارا عورت اور یتیم کے لیے محنت اور مشقت اٹھانے کا بیان ہے۔ سعی یسعی سعین دوڑنا، محنت کرنا۔ الارملہ وہ عورت جو بے سہارا ہے، اصل میں بے شوہر والی عورت کو ارملہ کہتے ہیں، چاہے اس وجہ سے کہ شادی نہیں ہوئی یا یہ کہ شادی ہوئی تھی لیکن یا تو شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس کو طلاق پڑ گئی، جمع اس کی ارامل آتی ہے۔ وہ بے سہارا ہوتی ہے، محتاج ہوتی ہے۔ ارملہ یرمل ارمال، اس کے معنی افقر یفقر افقار، فقر والا ہونا۔ افقر زید، زید فقیر ہو گیا۔ ارمل زید، زید محتاج ہو گیا، ایک ہی معنی۔ تو چونکہ ایسی عورت بے سہارا ہوتی ہے، محتاج ہوتی ہے، اس لیے اس لفظ سے اس کو تعبیر کیا۔ اس باب میں یہ بتانا مقصود ہے کہ بیوہ یا بے شوہر والی عورت کی ضروریات کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، اس کی مدد کرنا، اور یتیم کے لیے کہ یتیم کا بھی سہارا اٹھ جاتا ہے، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنا کتنی اہم چیز ہے۔ یہ روایت کی سند شروع ہو رہی ہے۔ حدثنا الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن صفوان ابن سلیم۔ صفوان ابن سلیم نے اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ مرفوعاً پیش کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل۔ بے سہارا عورتوں اور مسکینوں یتیموں کے لیے دوڑنے والا، محنت کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ دونوں میں مناسبت اور مشابہت یہ ہے، وجہ شبہ یہ ہے کہ میدان جہاد میں مجاہد جب فتح پاتا ہے تو بہت سارا مال غنیمت لے کر آتا ہے جو ان کی ضروریات کے لیے کافی ہوتا۔ ایسے ہی یتیموں اور بیواؤں کے لیے جو محنت کرتا ہے وہ ان کی ضروریات کے لیے مال اکٹھا کرتا ہے، ان کی ضروریات کو حل کرتا ہے۔ یا یہ کہ مجاہد اللہ کے راستے میں جو لڑتا ہے، دفع حرج اور دفع فساد اس کا منشا ہے، پریشانی کا ازالہ اس کا منشا ہے، چین سکون کی زندگی نصیب ہو دھرتی پر جینے والوں کو، یہ اس کا منشا ہے۔ سعی علی الارملہ والیتیم کا بھی یہی حال ہے۔
کہ وہ اس یتیم کے لیے اور اس بیوہ کے لیے دوڑتا ہے تاکہ ان کو بھی چین کی اور سکون کی، آرام کی زندگی نصیب ہو۔ یہ وجہ شبہ ہے۔ باقی ثواب میں، فضیلت میں برابری کو بتانا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ثواب دیتے ہیں جیسا مجاہد فی سبیل اللہ، او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، یا یہ بیواؤں اور یتیموں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا اللہ کے یہاں مستحق ثواب ہے جیسے دن کو روزہ رکھنے والا، رات میں نفلیں پڑھنے والا۔ اس درجہ جو عبادات میں اور نیکیوں میں، طاعات میں اپنے کو تھکاتا ہے اور جو عظیم ثواب حاصل کرتا ہے، اتنا عظیم ثواب اس قسم کی خدمت پر بھی اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ دوسری روایت بھی اسی انداز کی ہے۔ بہی قال حدثنا الانصاری قال اخبرنا مان قال اخبرنا مالک عن ابن زید عن ابی الغیث عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلک۔ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، غریب ہے۔ ابو الغیث اس دوسری سند میں جو ابو ہریرہ سے لے رہے ہیں، ان کا نام بتلایا کہ یہ سالم ان کا نام ہے، عبداللہ ابن موتی کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور ثور ابن یزید شامی ہیں، اور ثور ابن یزید شامی ثور ابن زید مدنی۔ کہا یہ اشتباہ نہیں ہونا چاہیے، ثور ابن یزید ہو تو وہ شامی ہے اور ثور ابن زید ہو تو وہ مدنی، اور یہاں سند میں ان ثور ابن زید آیا ہوا ہے۔ باب ما جاء فی طلاقۃ الوجہ و حسن البشر۔ طلاقۃ الوجہ اور حسن بشر کا بیان۔ طلاقۃ الوجہ کیا ہے؟ خوش روئی، مسکراتا ہوا چہرہ۔ مسکرانے کا نام، چہرے کی تر و تازگی کا نام طلاقۃ الوجہ۔ آدمی اپنی دو قسم کی ہیئت، کیفیت خود ہی جانتا ہے۔ ایک دوست آتا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ چھا جاتی ہے، اور دوسرا کوئی نظر آ جاتا ہے تو آئی ہوئی مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے۔ یہ جو چہرہ کھل گیا، اسی کو طلاقۃ الوجہ کہتے ہیں۔ طلق یطلق سے فہو طلق و طلیق و طالق، اس کے معنی ہیں اصل میں چھٹا ہوا، آزاد، نہ بندھا ہوا۔ مسکراتا ہوا چہرہ گویا کھلا اور کھلا ہوا ہے، بندھا ہوا نہیں ہے، کھلا ہوا چہرہ۔ حسن بشر، خوش روئی کے معنی بشر کہتے ہیں انسان کے چہرے ہی کو کہا جاتا ہے، اور انسان کے چہرے پر حسن اندر کے حسن سے آتا ہے۔ اندر میں جیسی کیفیت ہوگی کسی کے متعلق، چہرے پر ویسا ہی اس کا ظہور ہوتا ہے۔ کسی کے تعلق سے ناگواری ہے تو چہرے سے وہ چیز پڑھنے میں آ جاتی، کسی کے تعلق سے طبیعت میں خوشگمانی ہے، مسرت ہے، شادمانی ہے تو اس کا بھی چہرہ پتہ دے دیتا ہے۔ اس باب میں روایت کے ذریعے سے خوشروئی کا اور خوش مزاجی کا، چہرے کی تر و تازگی رکھنے کا ثواب یا اس کی فضیلت کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل معروف صدقہ، ہر معروف صدقہ ہے۔ معروف کا ترجمہ کرتے ہوں نیکی سے۔ نیکی کو عربی میں معروف یا شریعت میں معروف کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ سمجھیں نیکی اور بدی کیا چیز ہے؟ انسان سے
قریب جو چیز ہے، انسان اور انسانیت سے ملتی جلتی جو چیز ہے اس کو معروف کہتے، اسے نیکی کہتے۔ جب ایسا کوئی کام کرتا ہے جو انسان کی طبیعت سے میل کھاتی ہوئی چیز ہے تو آدمی کہتا ہے اس نے انسانیت والا کام کیا، اور ہر انسانیت والا کام نیکی ہے، اور وہ جانی پہچانی چیز ہے کہ یہی ہونا چاہیے۔ اور منکر اسے کہتے ہیں، منکر کے معنی برائی، انسان جن کو نہیں سمجھتا کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی لوگ کرتے ہیں، اچھا ایسا کر دیا۔ مثلا ایک آدمی کسی پر ظلم کرے، کسی کی زمین دبائے، کسی کمزور پر ہاتھ اٹھائے، کسی تڑپتے ہوئے کو اور تڑپائے، پریشان کو اور پریشان کرے، تو انسان کو ایک عجیب سا لگتا ہے کہ انسانی صفات میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، یہ کون سا عمل کر رہا ہے، ارے ایسا کیسا، یہ کیوں ایسا، یعنی اس کو وہ چیز نکرہ لگ رہی، منکر لگ رہی، انجان سی لگ رہی ہے۔ اور اگر کسی پریشان حال کو پریشان دیکھ کر آپ نے ہاتھ بڑھا کر مدد کر دی، اس کا تعاون کیا، پیاسے کو پانی پلایا، تو یہ چیز جانی پہچانی ہے کہ ہاں انسان کی طبیعت یہ کہتی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مثلا اذان کی آواز آئی اور دوڑ گئے، اذان کی آواز آئی اور مسجد کو دوڑ گئے، ایک معروف چیز ہے، انسان کی طبیعت یہ کہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ کھلانے والا ہے، وہ مالک ہے، وہ محسن ہے، وہ بلا رہا ہے تو جانا چاہیے۔ اب اگر کوئی نہیں جاتا تو یہ انجان سی چیز ہے، منکر ہے، اس کے بلاوے پہ نہیں گئے، جیسے باپ بلائے اور نہ جائیں تو ایک منکر ہے۔ تو فرمایا یہاں پر کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ، ہر نیکی صدقہ ہے، انسانیت سے میل کھاتا ہوا کوئی بھی عمل وہ صدقہ ہے، یعنی اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، ایک نیکی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بھائی سے ہنستے ہوئے چہرے سے، کھلے چہرے سے ملیں آپ جی۔ وَأَن تُفْرِغَ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ، اور اپنے ڈول کا پانی اپنے بھائی کے برتن میں ڈال دیں، یعنی اپنا کچھ ہیلپ اور تعاون کسی کا کر دیں، یہ بھی نیکی ہے۔ پانی کا ذکر کر کے اصل میں یہ بتایا معمولی سے معمولی کسی کے ہیلپ، کسی کی نصرت، کسی کے مدد کا کام آپ نے کیا، وہ بھی اللہ کے یہاں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اس لیے کسی کے تعاون کی لائن سے کسی بھی درجہ آپ کو توفیق ہو تو آپ کو اس میں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ایک سکہ بھی اگر آج کے دور میں 50 پیسہ بھی ہے وہ بھی مانگنے والے کے ہاتھ پر ڈال دینا چاہیے۔ باب ما جاء فی الصدق والکذب، صدق اور کذب کا بیان۔ صدق نام ہے واقع کے مطابق کوئی خبر دینا، کوئی بات بولنا، واقع کے مطابق۔ جیسے آپ بیٹھے ہیں، آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہیں میں بیٹھا ہوں، یہ صدق ہے۔ کلامک صادق، اور آپ اسی کو کہہ دیں میں کھڑا ہوں حالانکہ بیٹھے ہوئے، تو کلامک کاذب، خلاف واقع، واقع کے مطابق بولنا جھوٹ ہے، کذب ہے، اور واقع کے خلاف بولنا یہ کذب ہے، اور واقع کے موافق بولنا یہ صدق ہے۔ آپ بولتے وقت جیسا سمجھ رہے ہیں ویسا بول رہے ہیں تو آپ کی فکر میں اس سمجھو کہ وہ ویسا ہی واقع ہے، اس اعتبار سے بھی آپ صادق کہلائیں گے۔
بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ واقع کے مطابق تو ہونا ہی، بولنے والے کے اعتقاد کے مطابق کلام ہو تو سچا ہے، بولنے والے کے اعتقاد کے مطابق کلام ہو تو سچا ہے، اور اس سے ہٹ کر ہو تو جھوٹا ہے۔ علیکم بالصدق، حدیث میں ہے علیکم بالصدق، تمہارے اوپر صدق لازم ہے، صدق کو لازم پکڑو۔ اور صدق کی کئی قسمیں ہیں، متعلق کے اعتبار سے صدق کی کئی قسمیں ہیں۔ صدق قلب یعنی صدق نیت، صدق قول، صدق عمل، کم سے کم 3 بنیادی صدق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صدق کی کئی قسمیں بتائی ہیں، جن کا بنیادی عنوان یہ 3 بنا لیجئے۔ ایک صدق نیت، نیت میں آپ سچے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں میرا ارادہ ہے کہ میں اس مسجد میں اتنا چندہ دوں گا، اس بول میں جو بول رہے ہیں آپ، اور اس کو آپ اپنی نیت ظاہر کر رہے ہیں کہ میرے پاس ہوتا تو میں دیتا، یوں آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس ہوتا تو میں اتنا دیتا، اپنا ارادہ بتا رہے۔ تو قلب میں کتنا ارادہ ہے اور کتنا نہیں ہے وہ آپ سمجھیں۔ اگر نہیں ہے اور ارادہ اپنا بتلا رہے ہیں تو کذب نیت ہے، اور ہے اور بتلا رہے ہیں تو یہ صدق نیت۔ نمبر 2 صدق قول، وہ بولنا، ایسا بولنا جیسا کہ واقع میں وہاں پر اس کا وجود ہے۔ مثلا میں نے بتایا بھئی آپ یہاں آج کل موبائل میں کیا ہوتا ہے، آدمی گھر میں ہوتا لیکن فون کرنے والے کو یہ بتانا نہیں چاہتا کہ میں گھر پر ہوں، تو کہتا ہے میں دلی میں ہوں۔ اور جب گھر میں بچے چلانا شروع کرتے ہیں تو کہتا ہے فیملی، پھر پوچھا کہ یہ بچے پھر کیسے بول رہے ہیں، تو کہتا ہے فیملی کے ساتھ آیا۔ واقع کے خلاف بول رہا، واقع کے خلاف بول رہا۔ تو یہ اگر واقع کے مطابق بولے، جہاں ہے وہیں کا نام لے رہا ہے، یہ صدق قول ہے، صدق قولی۔ اور واقع کے خلاف بول رہا ہے تو یہ کذب قولی۔ نمبر 3 صدق عمل، الصدق فی العمل۔ صدق عمل یہ ہے کہ جیسا کہہ چکا ہے ویسا کر کے دکھائے۔ میں یہ کروں گا، سمجھا، اور ویسا کرتا نہیں تو یہ کذب عمل ہے، اور کرتا ہے تو صدق عمل ہے، یہ صادق فی العمل ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں میں نے قبول کیا، آپ کہتے ہو میں نے قبول کیا، ارے کیا قبول کیا بھائی؟ ارے اسے روٹی لگے تو روٹی دینا قبول کیا، اسے کپڑا لگے تو کپڑا دینا قبول کیا، دوا لگے تو دوا دینا قبول کیا، وغیرہ۔ تجھے موت تک اپنے ساتھ رکھنا قبول کیا۔ لیکن اب اگر کوئی واقعی قبول کیا اور ایسا برابر اس کے ساتھ کر بھی رہا ہے تو یہ صادق فی العمل ہے، یہ صدق عمل ہے۔ اور اگر روٹی روزی دینے میں، کپڑا لتا دینے میں، اس کی ضروریات کی تکمیل میں بخیلی کرتا ہے، نہیں کرتا، اس کو پریشان کرتا ہے، تو یاد رکھو کہ یہ صدق عمل نہیں ہوا، یہ کذب عمل ہے، یہ کاذب فی العمل، کہا تھا کچھ اور کیا کچھ، کر رہا ہے کچھ۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بالصدق، صدق لازم پکڑو، اس لیے کہ صدق یعنی سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے، اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے۔
نیکی جنت تک، گویا سچائی انسان کو جنت تک پہنچاتی ہے۔ اب ایک طالب علم بلا وجہ غیر حاضر ہے اور پوچھا گیا تو اس نے کوئی بہانہ بنا دیا، پھر بچ گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا یہ جھوٹ اس کو دوسرے دن تیسرے دن اور ادھر ادھر پھرنے میں معاون بنے گا، پھر بنا دوں گا بچ جاؤں گا، پھر وہ پھرتا رہے گا اور اپنا نقصان کرتا رہے گا، تو یہ جھوٹ اس کو بدعملیوں پر بدکرداریوں پر لے جائے گا۔ اور اگر پہلے ہی دن وہ سچ بول دے، میری غلطی تھی جو میں نے ناغہ کیا، حضرت معاف کر دیجیے، تو آج اس کی تھوڑی سی اصلاح ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر کبھی وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، روزانہ اہتمام سے آئے گا۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ صدق سے اصلاح ہو جاتی ہے اور کذب سے فساد میں اور اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ چالاکی کی راہ میں اپنے آپ کو کامیاب دیکھتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کا اہتمام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی نگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اور بچو تم جھوٹ سے، اس لیے کہ جھوٹ برائی کی راہ دکھاتا ہے اور برائی جہنم کا راستہ دکھاتی ہے، یعنی جہنم تک لے جاتی ہے۔ وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ الکذب اور الکذب دونوں لغت ہیں، لیکن زیادہ فصیح کذب کی لغت مانی گئی ہے۔ انسان برابر جھوٹ بولتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے کہ ہم اس طرح گھما دیں گے، اس طرح بیوقوف بنا دیں گے، بات بنا لیں گے، یہ اہتمام کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں ایسا انسان کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اب لکھ دیے جانے کا مطلب رجسٹر میں اس کے نام کے ساتھ کذاب ایک صفت اور ایک لقب کے طور پر آ گیا۔ ممکن ہے کہ اسی کذاب کی صفت کے ساتھ آخرت میں اسے بلایا بھی جائے، اور سچ بولتا ہے تو صدیق کے وصف محبوب کے ساتھ اس کو بلایا جائے، یا یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس کی تقدیر میں اس کے اس بار بار کے کذب کی وجہ سے اور کذب کے اہتمام کی وجہ سے اس کا مقدر ہی کذاب جیسا لکھ دیا جاتا کہ بالآخر وہ کذاب بن ہی جاتا ہے۔ اگلی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے 1 میل دور بھاگ جاتا ہے اس بدبو کی وجہ سے جو اس کے کلام سے محسوس ہوتی، چونکہ کلام کاذب کیا۔ فرشتوں کا کچھ معاملہ اور ہی انداز کا ہے، ہمیں جیسے کسی کی اچھائی دیکھ کر قلب میں مسرت ہوتی، خوشی ہوتی، اور کسی کا ظلم اور بدی کو دیکھ کر کے قلب میں ایک تکلیف محسوس ہوتی، ایسی فرشتوں کو کلام صادق سے خوشبو جیسا مزہ آتا ہے، اور کلام کاذب سے بدبو جیسی تکلیف ان کو ہوتی۔ اب فرشتہ دور چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو گناہوں سے بچانے کے لیے لگا رکھا تھا، رحمت کا جو فرشتہ پڑا ہوا تھا وہ دور چلا جاتا ہے اس کی کذب کی وجہ سے، تو اب اس کے لیے گناہ کرنا اور شیطان کا اس سے گناہ کروانا اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جھوٹ سے انسان ایک جھوٹ کی وجہ سے اس کو 70 جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، اب بار بار جب بولتا ہے تو یکتب عند اللہ کذابا۔ تو گویا یہ دوسری حدیث پہلی حدیث کے لیے بطور علت کے نظر آتی ہے کہ وہ کیوں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ فرشتہ ہٹ جاتا ہے، اور جب ہٹ جاتا ہے تو اس کے کذب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔